نہیں بدل سکتا۔ میرے نبی کا فرمان، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں 14 صدیوں کا فاصلہ ہو، سامعین احترام، ہر پھول خشک ہو گیا، پتیاں اس کی جھڑ گئیں، لیکن میرے سونے نبی کے فرمان کی خوشبو، میرے ماں فرماتے ہیں ان کی مہک دل کے اونچے جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ 14 صدیوں کے اندر قرآن جہاں جہاں کرتا چلا گیا، روشنی کرتا گیا، میرے نبی کا عشق دل دل سینوں کے اندر آتا گیا، ان کو آباد کرتا چلا گیا۔ میرے نبی کی خوشبو نہ بدلنے والی ہے، یہ وہ پھول ہے جو خشک ہونے والا نہیں ہے، جس کی پتیاں جھڑ کے فنا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جتنے سینوں کے اندر اس کی خوشبو پہنچتی جائے گی، یہ اتنی محبت اور بڑھاتا چلا جائے گا، اس کی خوشبوئیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے رسول کے تقاضے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، میرے نبی کے محبت کے پیغام پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جملوں کے اندر نا جی ایک خاصیت ہوتی ہے، جب ہم بولتے ہیں بعض جملے ماضی کا مطلب دیتے ہیں، بعض حال کا دیتے ہیں۔ ایک جملے کی قسم ہوتی ہے جو حال بھی بتاتا ہے، استقبال بھی بتاتا ہے، حال بھی بتاتا ہے، استقبال بھی۔ یہاں پر یہ جملہ استعمال کیا، محبوب ہم ہر لمحے ہر وقت اب بھی اور آئندہ بھی تیری شان اور عظمت کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، ورفعنا لک ذکرک، بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ محبوب نہ یہ دور تیرے محبت اور عشق سے خالی رہے گا، نہ آنے والی صدیاں تیرے عشق سے خالی رہے گی۔ سامعین عزت احترام والے احتشام، میں آگے پروگرام لے کے چلنے سے پہلے حضور کے عشق اور ان کی محبت سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے سینئر ساتھی سلیم صاحب وہ تشریف لے آئیں، اور اپنے حبیب اللہ صاحب ہیں وہ تشریف لے آئیں، حفاظ کرام کی تھوڑی سی جو ہے وہ ہم خدمت کریں، جنہوں نے اور سلیم صاحب یہ ہماری مسجد کی طرف سے بھی حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے 15,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ 15,000 کا جو انتظامیہ کی طرف سے اور جو ہم سارے ساتھی نے محبت کے ساتھ ان کے لیے پیش کیا ایک سوٹ ہے جی، اور یہ مٹھائی کا ڈبہ آپ صاحب کے لیے۔ اور اب میں گزارش کروں گا احمد علی صاحب کی جگہ، حافظ احمد علی کی جگہ آؤ بھائی، حافظ احمد علی یہ ایک سوٹ ہے اور 10,000 روپے ہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے، یہ ان حضرات کے لیے، اور بڑی حبیب اللہ صاحب بڑے ہمارے محبت والے، ہمارے سارے ساتھی محبت والے ہیں۔ حضور دیکھیں جو ہم نے خدمت پیش کی ہے، آپ صاحب کو 15,000 روپے پیش کیا، آپ کو 10,000 روپے پیش کیا، یہ قرآن کی قیمت نہیں ہوتی یاد ہے، قرآن کے ایک لفظ کی کوئی قیمت نہیں ادا کرتی۔ ایک یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ نسبت کو جوڑ کے رکھنا ہے، اپنی نسبت کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ آپ اندازہ کریں، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ
26 سال قرآن پاک پڑھایا ہے، اور اس وقت تقریباً 250 حافظ قاری میرا اس ٹائم لاہور اور اس کے مضافات میں قرآن سنا رہا ہے۔ اس بچے کو بھی میں نے اس سال تیار کیا ہے، اس نے ابھی تک قرآن نہیں سنایا تھا، میں نے کہا چلو یہ ذرا تو قرآن سنا دے، انشاءاللہ آئندہ سال وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسجد سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن سنانے والے حافظ بھی تیار ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میرے رب نے چاہا تو جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ تعلیم بالغاں کے سلسلے میں بزرگوں کو بھی انشاءاللہ تعالی العزیز اس میں شامل رکھوں گا، اور لے کے چلیں گے۔ یہ پیار کا محبت کا پیغام ہے۔ اب میں آپ کو جو خاص میری اچیومنٹ، اور انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اس بڑھتی چلے جائے گی۔ یہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں، نادر صاحب بیٹھے ہیں، اپنے دوسرے سلیم صاحب کی طرف بیٹھے ہیں، اچھا یہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمان، ٹھیک ہے جی، ابھی کیپٹن صاحب بھی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے کے سارے آفیسر لیول کے لوگ ہیں، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، بچے بھی دیکھ لیے، بیوی بھی دیکھ لیے، رشتہ دار بھی دیکھ لیے، سارا بھی دیکھ لیے، آؤ ذرا قرآن کو نہ دیکھ لیں، دین کو نہ دیکھ لیں۔ میں نے بڑی زور لگائی، بڑے زور لگائے، جوان بندے پیچھے رہ گئے، سارے بابے آگے نکل گئے، بابے آگے نکل گئے۔ اور خدا کی قسم یہ نہ سلوٹ ہے، یہ عظمت کو سلام ہے، جو انہوں نے شرم اتاری ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ قابل تعریف ہے، جو انہوں نے شرم اتار کے قرآن کو وقت دیا ہے نا۔ اب ہم نے کیا کیا، میری ہمیشہ سے تیاری کا نا ایک ہی معیار ہے، یا قرآن پڑھ لو یا پڑھا دو، یا مجھ سے پڑھ لو یا مجھے پڑھا دو، پھر میری یاری ہے، ورنہ بھائی کوئی یاری دوست نہیں۔ جب تمہارا اور میرا دین کا واسطہ ہی نہیں ہے تو میں یاری کیوں لگاؤں؟ میرا تو واسطہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ رسول کے لیے اور نفرت بھی اللہ رسول کے لیے۔ جو اللہ رسول کا نہیں ہے میں اس کا کیوں بنوں؟ ٹھیک ہے۔ اب ان بزرگوں میں سے جو انہوں نے شرم اتاری ہے نا، خدا کی قسم ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے اب نماز ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہوئی ہے، انہوں نے نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، انہوں نے دعائے قنوت ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے، انہوں نے نماز جنازہ پوری سیکھ لی ہے، نماز انشاءاللہ تعالی العزیز میری کلاس کا ایک ایک بندہ امام بنا کے تیار کروں گا انشاءاللہ، اور ان کو انشاءاللہ تعالی العزیز پورا غسل دینے کا طریقہ، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، عام نمازیں پڑھانے کا طریقہ، اور پھر ہم نے ایک ایک آیت مبارکہ قرآن کی شروع کی، ہم نے سورۃ آل عمران تک قرآن کی تفسیر اور ترجمہ مکمل کیا۔ اب میں ادھر سے عربی بولتا جاتا ہوں اور یہ اردو کرتے چلے جاتے ہیں، میں اردو بولوں گا یہ عربی کرتے چلے جائیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد آج ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ان لوگوں نے شرم اتاری ہے نا، خدا کے واسطے باقی لوگ بھی شرم اتارو، قرآن کے ساتھ واسطہ رکھو، کیونکہ میرے نبی نے کہا رب قارئ قرآن یلعنہ، کئی قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہوں منحوس آدمی چھوڑ دے میرا پیچھا، کیوں مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ اب دیکھنا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں بلا تفصیل۔ میں کسی آدمی کے ساتھ کبھی کان کھینچوں، کبھی گال کھینچوں، کبھی داڑھی کھینچوں، کبھی پکڑی کھینچوں، وہ بندہ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ ایک ٹائم وہ کہے گا یار تیری مہربانی چھاڑ دے، میرا واسطہ یار کیوں میرے پیچھے پہ گئے؟ قرآن پاک کے اندر میں نے اکثر عرض کیا کہ اگر میں مسجد بند کر دوں نا جمعے والے دن اور تالا لگا دوں، صرف اتنا کہوں آج وہ مسجد سے باہر جائے گا جو دعائے قنوت سنائے گا۔ آپ صرف یہ سوچو کہ کتنے لوگ پائے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا اب دعائے قنوت کیا ہے؟ یہ واجب ہے پڑھنا وطروں کے اندر، اور ہر روز پڑھنا واجب ہے، ہر وطر میں پڑھنا واجب ہے، اور جو بندہ یہی نہیں کر رہا، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے، دعائے قنوت چھوڑ دیتے، صرف سورہ اخلاص یہ صحیح تلفظ کے ساتھ مجھے کوئی سنا دے، کوئی ایسے الا ماشاء اللہ جو قاری نہ، اکثر قاریوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا، اکثر قرآن پڑھ لینا کوئی کمال نہیں، قرآن صحیح پڑھنا یہ کمال ہے، قرآن صحیح پڑھنا یہ۔ اب میں آپ کو قل، یہ لفظ اوف نقطہ والا لام، قل عربی میں اس کو کہتے ہیں کہو، یا فرما دیجیے
کہو، کاف ڈنڈے والا، لام کل، اس کا مطلب دو ہیں، ایک سارے، ایک مطلب ہے کھاؤ۔ اب جو بندہ کل کل کتنا فرق ہے، چھوٹی سی ٹیوننگ، کل کل چھوٹی سی ٹیوننگ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ٹیوننگ نے کیا کیا، کل کہو کو کیا کر دیا، کھاؤ کر دیا، کھاؤ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، کھاؤ اللہ، اللہ کو کھاؤ، انا للہ و انا الیہ، یا سارے اللہ ایک ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب صرف چھوٹی سی ٹیوننگ نے کیا کیا، معنی کہیں کا، ایک اور چھوٹی سی مثال، قاف نقطے والا، لام با قلب، یہ دل کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، کاف ڈنڈے والا، لام با کل، اس کتے کو کہتے ہیں، جو قلب اور کل، قلب کل قلب کل، اب یہ نہیں فرق جانتا وہ کیا کر رہا ہے، دل کی جگہ بھی کتا، کتے کی جگہ بھی کتا، یہ جو دونوں جگہ ایک ہی ٹھوکے جا رہے ہیں، کتے کی جگہ بھی دل اور دل کی جگہ بھی۔ اب خود اندازہ کرو، ایسا بندہ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو شاباش دے گا یا لعنت دے گا؟ قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب آپ قرآن پڑھیں، قرآن لعنت نہ بھیجے، قرآن یہ کہے ہاں بھائی ہاں پڑھ، مجھے اور مزہ آ رہا ہے۔ بعض قاری خدا کی قسم جب قرآن پڑھتے ہیں نا جی، تو این دل کرتا ہے یا اللہ یہ بس پڑھتے جائیں ہم سنتے چلے جائیں، یہ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں یا اللہ بس جلدی پکائے تو جلدی نہ رہو، کسے پاسے لگا۔ لہذا میں احساس کے طور پر اپنے پہلے سلیم صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، ہم ان کی دستار بندی کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ یہ اعزاز ہے اس بات کا، انہوں نے شرم اتار کر قرآن سیکھا ہے، انہوں نے شرم اتارا قرآن سیکھا۔ یہ اب میں قبلہ ناظر صاحب سے کہوں گا اسی میں تشریف لاؤ، یہ خود جا کے ہم نے بہترین پگڑیاں ٹوپیاں لا کے ان حضرات کے لیے بسم اللہ، اے دیکھو ایسے تاج سجیا، یعنی ناظر صاحب یہ پی آئی اے سے ریٹائرڈ ہیں اور وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں سلیم صاحب، اور یہ ہمارے لائبریرین ہیں اب دوسرے سلیم صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عزتیں ان کی قائم رکھے۔ انہوں نے یہ کام کیا نا، خدا کی قسم وہ قابل ستائش کام ہے، سلوٹ کے قابل ہے۔ انہوں نے شرمیں اتار کر قرآن سیکھا ہے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، دنیا کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ اللہ ان کو بہت اور ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ نزید کیپٹن صاحب بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا اب یہ میرے شہزادہ ہے جی، تو بھی آ جا چل، یہ بی ایس سی ایس کر رہا ہے اور یونیورسٹی کے لڑکے بڑی مشکل سے گھابو آتے ہیں، آؤ بھائی قرآن پڑھیں، یونیورسٹی کے بڑے بڑے آپ کے گھابو آتے، اس کو درو کھینچ کے بٹھایا، ذرا آپ چل مولیدہ پتر ہے تو آ جا۔ اب اس کے لیے یہ احساس ہے جی کہ اس نے باوجود اس کے یونیورسٹی میں جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے کیپٹن اختر صاحب بھی آ گئے، یہ اس کے بھائی یہ جوانوں کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی میری، اگلے سال بھی میری کلاس کے جتنے بھی تعلیم بالغاں کے افراد ہوں گے ان سب کے لیے انشاءاللہ پگڑیوں کا انتظام کروں گا انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی۔ اب کیپٹن صاحب کی تعلیم کے نام لو جی، بہت بہت مبارک ہے جناب حضرت جی، مسجد کی انتظامیہ ہو ہاں جی، اور مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ جناب اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دے قرآن پاک پڑھنے کی۔ اچھا جی، شامی نظام احترام والے تشام، یہ ہو گیا ہمارے، دیکھو کتنے سونے تاج لگ رہے ہیں، آہا ہاں سبحان اللہ۔ سر پہ ٹوپی رکھنا، پگڑی رکھنا، یہ آپ کے نبی کی سنت ہے۔ نبی پاک کبھی ننگے سر نہیں گزرتے تھے، میں چلتے تھے بازاروں میں گلیوں میں،
ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب اس کے بعد اب کچھ تھوڑی سی لنگر شریف ہے ختم شریف پڑھتے ہیں, کچھ سلام مل کے پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ ختم شریف پڑھتے ہیں. پھر جس بندے نے کو اپنا ذکر و اذکار کرنا ہے وہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائیں گے. ذرا کھڑے ہو جائیے, سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام. شمع بز میں ہدایت پلا اور نیچی نظروں کی شرم و حیا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچ بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور نیچی نظروں
جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر محشر میں جب ان کی آمد ہو پھر سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوث اعظم اور داتا گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جی جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا آقا خلق کے وارث خودارا آقا خلق کے وارث خودارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا
آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے مل کے پڑھیے اللهم صل على یار شرماؤ نہیں، اللہ کے بندے، عبادت کی رات ہے، نبی پہ درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھتے آپ شرما رہے ہیں، ایسے ویسے خواتین کی طرح نہیں پڑھنا ہے یار. جوان لوگوں مدہ کرا دو، ذرا جذبہ دکھاؤ، جذبہ دکھاؤ، مسجد گونجنی چاہیے. اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ. جس بندے کو آیت الکرسی یاد ہے وہ تمام بیماروں کے لیے آیت الکرسی شریف کا فیصلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہم نے آج تک رمضان مبارک کے جتنے روزے رکھے ہیں مولا کریم وہ تمام کے تمام روزے اس کے اندر جتنے بھی میرے ساتھیوں نے صدقہ خیرات کیا، آج کے اہتمام میں جن ساتھیوں نے حصہ لیا، جس طرح بھی سن کر سنا کر خدمت میں مولا کریم جتنے بھی میرے مسلمانوں نے قرآن پاک پڑھا پڑھایا سنا سنایا
اس مسجد میں پڑھا گیا. مجھے جتنے بھی نمازی حضرات ساتھی بچے بزرگ یہاں تشریف فرما انہوں نے پڑھا. بالخصوص رمضان مبارک میں مجھے رب کریم نے جو توفیق دی پڑھنے پڑھانے کی اور بالخصوص قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی، مولا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہماری نمازیں، ہماری تراویحیں، ہمارے فطر، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا حدیث پڑھنا، ہمارا سمجھنا سمجھانا، یہ تمام کا تمام جتنا بھی جس طرح بھی جس بھی نیت کے ساتھ جس بھی ساتھی نے کیا ہے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے کو بتقاضۂ بشریت مولا کریم تیرے گناہ گار بندے میں سے ہٹا جاتے ہیں. ہمیں پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں پڑھانے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں سننے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں سنانے کا ڈھنگ نہیں. مولا کریم تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ مقدسہ کے آداب سے ہم واقف نہیں، تیری بارگاہ جلالت کے آداب سے ہم واقف نہیں. مولا کریم مسجد میں اگر کہیں پر بولنے بلانے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں ہم سے کہیں غلطی کوتاہی مناسبت ہو شان کریمی کا صدقہ، اپنی رحمت کریمی کا صدقہ، اپنی شان کریمی کا صدقہ، اپنی شان غفاری کا صدقہ، شان ستاری کا صدقہ، شان غفور الرحیم کا صدقہ مولا کریم ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. مولا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ بالخصوص ہمارے حبیب اللہ بھائی صاحب ہیں اور ان کے والد گرامی ہمارے سینئر ساتھی ہیں. مولا کریم قاری صاحب ہیں، عالم ہیں اور بیمار ہیں. کریم آقا جی کا صدقہ مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ان کی جو بھی تکلیف ہے پریشانی ہے جو بھی ان کو تکلیف ہے مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ان کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما نصیب فرما. مولا کریم ان کا سایہ ان کی اولاد کے سروں پر تا دیر تک صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما. بالخصوص ہمارے یہاں پر احمد سہیل صاحب بیٹھے ہیں اور جتنے بھی میرے بچے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کے گھروں میں جو ان کے خواتین میں، جو ان کے مردوں میں، جو ان کے بچوں میں، جو ان کے بوڑھوں میں، جو ان کے جوانوں میں فوت ہوئے ہیں مولا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ میری ساری زندگی کی نیکیاں جتنی بھی آج تک میں نے کی ان تمام گناہوں کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. سرور دو جہاں کا صدقہ مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ان کے خاندانوں میں جہاں کہیں بھی ان کے سسرال میں، ان کے ننیال میں، ان کے ددیال میں، ان کے اساتذہ میں، ان کے دوست احباب میں، جہاں کہیں بھی ہماری کوئی نسبت ہے مولا کریم جس طرح بھی نسبت ہے، میرے اس مدرسے میں مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے خاندانوں میں بھی جو فوت ہوئے مولا تمام کی تمام نیکیاں ان کی لوگوں کو پیش کرتے ہیں منظور فرما. مولا کریم تمام کے تمام یہاں پر جو تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں مولا یہ عبادت کی رات ہے مولا کریم، شب بیداری کی رات ہے مولا، شب قدر کی رات ہے مولا کریم، قدر دانی کی رات ہے مولا کریم. تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات تیری رحمت جوش پر ہے، جوبت پر ہے مولا کریم. ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی، ہر ایک بڑے سے بڑا گناہ گار بھی تیری رحمت سے فیض یاب ہوتا ہے اور مولا تو اس کو پروانہ بخشش عطا فرماتا ہے. مولا ہمیں بھی اپنے کرم سے پروانہ بخشش عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. میرے اس محلے کے اندر، میرے اگلے محلے کے اندر، اس شہر کے اندر مولا کریم جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، اس ملک پاکستان میں جو بھی مسلمان بیمار ہے اس رات کا صدقہ، تیری رحمت کا صدقہ، تیرے کرم کا صدقہ، تیرے فضل کا صدقہ، تیری عنایت کا صدقہ مولا کریم ان تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. جو جسمانی بیمار ہے اس کو جسمانی شفا عطا فرما، جو روحانی بیمار ہے اس کو روحانی شفا عطا فرما. جن بچوں نے یہاں پر میرا دوست کاجمبر گول بھی بیٹھا ہوا ہے مولا کریم اس نے قرآن پاک سنایا، اس کا بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اس نے بھی قرآن سنایا مولا، اس کا سنانا بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ان حافظوں کو مولا کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اپنے خاندان کے لیے باعث رحمت اور سعادت جان فرما. مولا کریم ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے، قرآن کے نور سے، عشق مصطفیٰ کے نور سے منور فرما. مولا کریم یہ وہ رات ہے، اب چند گھڑیاں باقی ہیں جس رات کو مولا کریم یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا مولا کریم اس رات کا صدقہ، اس ماہ مبارک کا صدقہ، اس کی گھڑیوں کا صدقہ اس ملک پاکستان کو مکمل استحکام کا گہوارہ بنا دے مولا کریم. اس میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما دے. اس میں مولا کریم جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں مولا کریم کو اس ملک کو، اس کے مفادات کو، اس کے نظریات کو، اس کی حدود کو، اس کے قوانین کو نقصان پہنچا رہے ہیں مولا کریم، جو اس ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں مولا ان تمام شر پسند عناصر کو نابود فرما. مولا
اس ملک پاکستان کو اس کائنات کے اس دنیا کے خطے پر رونما کرتے ہوئے اسلام کا سر بلند کیا تھا مولا آج کی رات کا سرگاہ عالمی اسلام پہ خود بلندی نصیب فرما ملک پاکستان کو خود عزت عطا فرما مولا کریم اس کے جتنے بھی خیر چاہنے والے ہیں ان کی خیر فرما مولا کریم اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما مولا کریم جو اس کے نظریات کو لے کے چل رہے ہیں ان کی خیر فرما میرے جتنے بھی اساتذہ میں بزرگوں میں بڑوں میں میرے شیخ طریقت حضور والد گرامی میرے مرشد گرامی میرے جتنے بھی بڑے فوج ہوئے ہیں مولا کریم آج کی رات کی تمام پڑھنے پڑھانے کی نیکیاں ہم ان کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں مولا کو بڑے منصور فرما سرور دعاؤں کے ساتھ مولا کریم جب تک زندہ رہیں حضور کی غلامی میں زندگی نصیب فرما مولا کریم مرتے وقت حضور کی زیارت کے ساتھ زبان پر کلمہ شریف نصیب فرما میرے قریبہ کا جتنا صدقہ جو بھی اس مدرسے کے اندر مسجد میں پڑھتے ہیں بچے بچیاں مولا کریم ان کے سینوں کو ایمان قرآن شریف مصطفیٰ کے نور سے منور فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل تو شرے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب وقت ندا ہو قریب تو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہمیں بھی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں تیری رحمت دل رات برستی ہے مولا کریم نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اکرم کے زیارت نصیب فرما مولا بیت اللہ کے طواف نصیب فرما مولا کریم دین و دنیا کی بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرما ہم سے وہ کام کروا جس سے دور آدھی تیرا حبیب راضی ہمیشہ اپنی نافرمانی سے اپنے مولا کریم اپنی نافرمانی سے مولا کریم بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمیشہ اپنے محبوب کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے جوانوں نوجوانوں کے بچوں کے بچیوں کی آنکھوں میں نظروں میں دلوں میں شرم و حیا پیدا فرما ایمان کے نور سے قرآن کے نور سے عشق مصطفیٰ کے نور سے مولا ان کے جسم و دماغ و سوچوں کو منور فرما مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ محبوب کا صدقہ الہی کا حق بنی فاطمہ کہ ورقہ کلی فاطمہ اگر دعوت کرنت کلی ورقبول نمود استدام نرات رسول الہی حق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کر قبول مرد کرسی مانگا اپنے عمار کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق آنے عطا فرما سپردن کے تومن کے شرح تدانی حساب قبول کے شرح یا رب کریم رسول ہے تو کریم سے شکر کے ہستے میں آنے دو کریم مولا کریم جو تجھے مانگا اپنی اوقات کے مطابق اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوئے مانگا مولا ہماری اوقاتوں پر نہیں ہمارے معاملے پر نہیں ہماری چھوڑیوں کے مطابق نہیں ہماری سوچوں کے مطابق نہیں مولا تو اپنے کرم اپنے فضل کے مطابق ہمیں عطا فرما صبر کم بندر میں بے شرع تدانی حساب کم ہو بے شرع یا رب کریم رسول کریم سے شکر کے ہستے پیانے دو کریم مولا جتنے بھی تیرے مسلمان تیرے محبوب کے غلام یہاں حاضر ہیں جتنے بے گھر ہیں اچھے گھر عطا فرما جتنے بے گھر ہیں اچھے گھر عطا فرما جتنے مقروض ہیں پر سے نجات عطا فرما جتنے بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما مولا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو بھی ان کے دلوں میں بے استغفار عرض میں خواہشات ہیں مولا وہ تمام کی تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بالخصوص مولا اسرار کا صدقہ جو بھی میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں مولا کریم اس مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ان کی جان میں مال میں رزق میں عمل میں عمر میں کاروبار دربار مقام فیکٹریوں میں اولاد و نقل عطا فرما مولا جو کسی مانگا اپنی حیثیت کے مطابق سوچ کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جو ساتھی مقدادی عبادت کرنا چاہتے ہو
کیا